بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر گئی تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو اس دن سے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن گیا تھا۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں یاد رہتا تھا۔ ایک دن میں تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر انہوں نے تجھ کو قبول کر لیا تو تیری قسمت ہی بدل جائے گی، تیری دنیا اور آخرت تبدیل ہو جائے گی، تجھے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے بہت ہی تڑپا کے رکھ دیا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میری زندگی بدل دیجیے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ اسی دن سے میں نے اپنا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم فوراً قبول کرتے ہوئے اس کو پورا کرتا تھا۔ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میرا سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی گزر جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کوئی کام پڑ جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کرنا پڑے۔ ایسا کرنا مجھے گوارا نہ گزرا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پڑے تو وہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہی سر انجام دوں۔ میں گھر کی دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ میں کئی راتوں تک مسلسل صرف فاتحہ پڑھنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ مجھے کئی بار سننے کو ایسا بھی ملا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف فاتحہ کو کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ کی پیاری نرمی سی آواز میرے کانوں میں بھی پڑتی تھی۔ یہ الفاظ بھی آپ کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس بندے سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آئیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس الفاظ میں بلایا، اے کعب کے فرزند ربیع۔ میں نے فوراً بڑے ادب و احترام سے جواب میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے ربیع، مجھ سے مانگو، آپ کی کیا خواہش ہے، میں تم کو عطا کروں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سوچ لیجئے۔ میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں بہت ہی غریب اور کنوارا تھا۔ میرے پاس نہ گھر نہ مال و دولت تھی۔ میں دوسرے صحابہ کی طرح مسجد کے چبوترے پر سویا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ و خیرات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ ہماری طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ دیتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ رکھ کر باقی سب ہم کو دے دیا کرتے تھے۔ جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بے شمار دولت اور دنیا کی سب سے پیاری بیوی سے نواز دے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ دنیا کا مال ہی ہے، یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو کر رہ جانا ہے۔ تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے خدا کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور در ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ میں نے یہ سوچ لیا
کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں، یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ یہ بات کو سوچ کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت کی بھلائی ہی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے، ربی کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا دوست بنا دے۔ میری زبان سے یہ الفاظ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوتے ہوئے کہنے لگے، اے ربی تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے ذہن میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب ہونے کے ساتھ ساتھ کنوارا بھی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے مال و دولت کی طلب رکھوں اور ایک پیاری بیوی مانگ لوں۔ پھر فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، یہ دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں جو چیز میرے کام آئے گی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے میں نے دنیا کی مال و دولت سے منہ پھیر کر آخرت کو سنوارنے کا سوچا۔ میری بات سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک چپ رہے، پھر مجھ سے فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی تو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت دے دے، میں ایسی چیز کو ترجیح دوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤ۔ بس ایک ہی سب سے بہترین راستہ ہے جو جنت میں آپ کو میری رفاقت میسر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس دن کے بعد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے ربی کیا تمہارا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرے۔ اس کے علاوہ میں غریب ہوں، مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے سوال کیا، ربی کیا شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر پہلے والا ہی جواب دیا، لیکن اس بار میرے دل میں آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ یہ جواب دینے کی میرے اوقات ہی کیا ہے؟ میرے سب حالات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہی جانتے ہیں۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی، میں نے فیصلہ کر لیا، اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ سوال کریں گے، میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہوگی میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا۔ پھر چند دن کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلا کر دریافت کیا، ربی تو واقعی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے رضا پر راضی ہوں، میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم فلاں گھر جا کر میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے حکم دیا کہ وہ گھر والے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر حیران ہو گیا تھا۔ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان لوگوں کو دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ بڑھا دیا تھا تو میری قسمت ہی بدل گئی تھی، کیونکہ میں تو ایک غریب انسان تھا۔ میں اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بہت اچھے اور حسن اخلاق کے مالک ہیں، میں نے آپ کو حکم دیا ہی تھا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہوئے
اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ پڑھا دیا۔ میری بات سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیع کو کچھ سونا دو۔ بریدہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے ربیع کو سونے کی ڈلی تحفہ میں دے دی تھی۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اپنے سسرال کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ سونے کو مہر کی صورت میں قبول کر لو۔ میں نے وہ تھوڑا سا سونا ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرے اس حق مہر کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ میں ان لوگوں کا رویہ اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، ہم کو یہ بھی بہت ہے۔ پھر ربیع کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ کو حکم دیا کہ بریدہ ان کے ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ایک مینڈا دیا گیا تھا۔ میں مینڈے کا گوشت اور آٹا لے کر اپنے سسرال کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان کو وہ گوشت اور آٹا دے دیا۔ انہوں نے روٹیاں اور گوشت تیار کر کے میرے ولیمے کا انتظام کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر تشریف لانے کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ولیمے میں تشریف لا کر میری خوشی کو بڑھا دیا۔ پھر مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مکان تحفے میں ملا جہاں میں اور میری بیوی رہنے لگے۔ یوں مجھے دنیا کے مال و دولت، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں اپنا ساتھ نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔